اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، تمام تعریف رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے پاکستانیوں، آج آپ سے تقریباً 10 ماہ بعد مخاطب ہوں۔ میں آج اپنی ذات پہ گفتگو نہیں کروں گا، اپنی پچھلے 10 ماہ میں جو آپ بیتی ہے اس پہ بھی بات نہیں کروں گا، جو میری بیوی، میرے بچوں، میرے بھائیوں اور سب سے بڑھ کر میرے خاندان پہ گزری، اور بالخصوص میرے کوہاٹ اور پاکستان کے وہ لوگ جو حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوئے ان پہ، اور جو میرے لیڈر کے ساتھ گزری اس پہ بات نہیں کروں گا۔ میں بات کروں گا تو فقط پاکستان کی، جو میرا اور آپ کا ایمان ہے، یہ دھرتی ماں۔ میرے پاکستانیوں، اس کے لیے لازوال قربانیاں دی گئی، اور سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے سپوتوں کو ایسے تیار کیا، جنہوں نے 47 سے لے کر اب تک، اور آج بھی جو پاکستان کے وہ تمام جوان جو اس دھرتی ماں کے لیے اپنی چھاتیوں کو دشمن کے آگے رکھ کے ہر آزمائش کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال سے، اولاد سے، اور پچھلے 10 ماہ میں جو آپ نے سہا، میرے پاکستانیوں، آپ کے بہت سارے پیارے غزہ میں نہتے معصوم بچے، مائیں بہنیں، بزرگ، جوان، میرے ملک کے اندر، پوری دنیا میں، چاہے وہ جس سوچ اور فکر کی اور جس مذہب کے پیروکار کیوں نہ ہو، اور میرے ملک کے اندر چاہے وہ تمام میرے 2 بھائی اور بہن، 10 میرے ذاتی خاندان کے وہ پیارے جو ان 10 ماہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اسی طرح میرے پاکستانی آپ کے جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کا وہ جہاں اونچا کرے۔ میرے پاکستانیوں، پاکستان ہمارا ایمان ہے، اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ ہے تو ہم سب ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں قید و بند ہیں، اللہ سے استدعا ہے کہ ان کو عافیت کی رہائی اللہ نصیب کرے۔ اور میرا لیڈر جو حق اور سچ کا دائی ہے، جو رول آف لا، آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، جو ناموس رسالت کا علم اٹھائے تھے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام ایوانوں میں انہوں نے وہ علم بلند کیا تھا، تو میرے پاکستانیوں، آج وہ بھی آزمائش میں، لیکن بھاگے نہیں، قانون اور آئین عدالتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جس سے ماضی میں منہ پھیرا گیا، اور آج ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین سے کوئی بالاتر نہیں۔ یہ دھرتی ماں 75 سالوں سے آزمائشوں سے گزری، اور آج بھی آزمائش ہر طرف سے۔ آج ہم نے ایک قوم بننا ہے، سیسا پلائی ہوئی قوم، جس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے، جس پر دشمن مذاق نہ کر سکے، جس پہ جملے کسے نہ جائیں، ہمیں تقسیم نہ کیا جائے۔ آئیں میرے پاکستانیوں، یہ ہمارا خاصہ ہے، جب ہم آزمائش آتی ہے تو ہم یکجا ہوتے ہیں۔ آئیں تقسیم سے بچیں، آئیں جوڑ کی طرف جائیں، توڑ سے بچیں۔ میدان سجنے والا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم نے صرف حق اور سچ کا علم اٹھایا ہوا ہے۔ یہ خاصہ ہے کس کا؟ انبیاء کرام کا۔ یہ خاصہ ہے آل بیت کا، خلفائے راشدین صحابہ کرام کا۔ یہ خاصہ ہے اولیاء کرام بزرگان دین کا۔ یہ خاصہ ہے حق پرستوں کا، اور یہ خاصہ ہے وہ جو فلسفہ حسین پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں رب کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ جب اللہ کے محبوب نے مکہ کو فتح کیا تو سب کو معاف کیا۔ یہ امام الانبیاء کی سنت ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ، کیونکہ میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ ایمان اور عزت اس دنیا میں بھی
سلامت رکھ اور آخرت میں بھی سلامت رکھ۔ میرے پاکستانیوں، کوہاٹ، خیبر پختونخوا اور پاکستان کا قرض تھا میرے اوپر۔ میں ایک فریڈم فائٹر، تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل جن کو ملا، ان کا سپوت ہم نے بچپن سے، ہماری ماں نے، ہمارے والد صاحب اور بزرگ ہمارے کانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد پاکستان اور انسانیت کا درس دیتے تھے۔ میرے پہ قرض تھا کوہاٹ، جو میری بنیاد ہے۔ ان آپ کی ماں بہنوں بزرگوں کو سلام، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ آپ نے مجھ پر 2 دفعہ میرے والد صاحب پر احسان کیا ہے۔ میری مٹی کا مجھ سے یہی تقاضا تھا کہ میں وفا کروں، میری قیمت نہ لگے۔ میرے پاک کوہاٹیوں اور میرے خیبر پختونخوا اور پاکستانیوں، میں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، میں نے پیسے پر ایمان نہیں بیچا، میں نے آپ کا حق نہیں کھایا، حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ یہ میرے اپنی اولاد کو اور جوانوں آپ کو نصیحت اور وصیت ہے۔ کبھی مت گھبرانا، نیور کمپرومائز، نیور سرنڈر، ہمت نہیں ہارنی۔ میرے پاکستانیوں، جائیں مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں بہنوں کو دیکھیں، ڈٹے ہوئے ہیں، فلسطین میں دیکھیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم بھی، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک کے تمام ادارے ہمارے ہیں، ہم ایک عظیم قوم بننے جا رہے ہیں۔ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن یاد رکھیں پاکستان کی بنیادوں سے وفا کرنی ہے، حق اور سچ کا دائی بننا ہے، توڑ سے بچنا ہے، جوڑ کی طرف جانا ہے۔ اور اس الیکشن میں آپ سے التماس ہے، استدعا ہے کہ حق اور سچ کا علم اٹھائیں۔ روز محشر کے دن پوچھا جائے گا، قیمت نہ لگائیں۔ اس وقت پھر بیوپاری ایک دفعہ پھر بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو خریدیں گے۔ یاد رکھیں ہر دور میں میدان سجا ہے حق اور سچ کا۔ آل بیت نے سب کچھ قربان کیا، لیکن عہدے رتبے سے منہ پھیرا اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ کبھی بھی سودے بازی نہیں کی۔ ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، نہ میرا لیڈر۔ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں عام آدمی اور طاقتور کے بیچ میں کوئی فرق نہ ہو، انصاف سب کے لیے ہو، سب کو عزت دی جائے، پوری قوم کی بیٹی قوم کی بیٹی ہو، قوم کی ماں قوم کی ماں ہو۔ بزرگ جس کے بال سفید بال سے رب حیا کرتا ہے، اس بزرگ کی عزت اس ملک میں ایسے ہو کہ کوئی جرت نہ کرے میرے بزرگ پہ کوئی انگلی اٹھانے کی، اور قوم کے بچے اور بچیاں اس ملک میں ایسے جئیں کہ ان کی عزتیں، ان کا جان و مال اور سب کچھ محفوظ ہو۔ میرے پاکستانیوں، آؤ ہاتھ ملائیں، مقابلہ کریں ان بیوپاریوں کا جو پیسے سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہے۔ میرے پاکستانیوں اور بالخصوص خیبر پختونخوا اور میرے کوہاٹ، دما سپین گرو، دما مران و خوران و سوانانو، انشاءاللہ حق اور سچ مرگرتیا بکو، مچاسر ازیاتیات نکو، نمو کا چاسر ازیاتیات کری، رچوچی و عظیم قوم جوڑشو۔ 8 فروری لا دی حق اور سچ مرگرتیا ہوکو، انشاءاللہ دو مقابلہ نشی کرنے رب عزوجل جلال کو فضل سرم۔ امو کی دو یقین اللہ نرا ہر قربانی کو ورکو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان او دے پاکستانی عزت اور ناموس بنے قلم سودا نہ کہو، اور نہ بچالا سودا کونو اجازت پر کہو۔ آخر میں میرے پاکستانیوں، اوورسیز پاکستانی سب کے لیے میسج یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے مل کر مضبوط بنانا ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ تفریق سے بچیں، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے مختلف پارٹیوں کو ووٹ دیا تھا 2007 میں، پھر وقت گزرتے ساتھ ہر کچھ شروع میں خان صاحب کے ساتھ تھے، کچھ نہیں تھے۔ ہمیں سب پاکستانیوں کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نون میں تھا 2018 میں، یا پیپلز پارٹی میں تھا، کسی پارٹی میں تھا، وہ آج عمران خان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ آئے ایک خوددار پاکستان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے۔ مستقبل ہمارا انشاءاللہ، ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ یہ دھرتی ماں اللہ اس کو سلامت رکھے، اور میری اللہ سے استدعا ہے کہ اللہ ایک ایسی عظیم قوم ہمیں بنائے کہ روز محشر کے دن امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
پاکستانی قوم پر فخر کریں. انشاءاللہ یہ دن دور نہیں. اللہ آپ کو اور ہم سب کو سلامت رکھے. انسانیت، پاکستان اور بالخصوص میرے خیبر پختونخوا اور کوہاٹ کے پاکستانیوں ہمیشہ کے لیے آپ زندہ باد، پائندہ باد. والسلام.